اللہ رب العزت سے وعدہ کرتے ہیں۔ یہ بات ایک سمجھنے کی ضرورت ہے، آپ کو پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ نفلی عبادات میں سے دو عبادتیں ایسی ہیں، دو عبادتیں کہ جن کو چھوڑ دینے کی وعید قرآن پاک میں بیان ہوئی ہے۔ ایک نفلی عبادت ان میں سے انفاق فی سبیل اللہ ہے، اور دوسری نفلی عبادت ذکر الہی کو چھوڑ دینا۔ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جو بندہ اللہ کے ذکر سے منہ موڑ لیتا ہے اور اللہ کا ذکر کرنا کم کر دیتا ہے، ہم شیطان کو اس کا ساتھی مستقل بنا دیتے ہیں۔ وہ ہر وقت پھر اس شیطان کے بہکاوے میں آتا رہتا ہے اور اس کے حفاظتی حصار ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت یحییٰ کو جو اللہ رب العزت نے حکم دیا تھا نماز کو قائم کرو، روزوں کو رکھو، زکوٰۃ کو ادا کرو، اور اس کے بعد ان کو کس چیز کی تبلیغ کی گئی تھی؟ ذکر کا قلعہ قائم کرو، کیونکہ ذکر بذات خود ایک قلعہ ہے جو تمہیں شیاطین سے محفوظ رکھے گا اور شیاطین سے بچا دے گا۔ ذکر بذات خود ایک حصار ہے، ذکر بذات خود ایک قلعہ ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ رب العزت نے اس نفلی عبادت کو چھوڑنے کے حوالے سے کلام حمید کے اندر کتنی عجیب آیت کو نازل کی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ جو بندہ میرے ذکر کو بھول جائے گا یا میرے ذکر کو کم کرنا شروع کرے گا یا ذکر میں کمی کرتا چلا جائے گا، ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیں گے، اس کے اوپر عرصہ حیات تنگ کر دیا جائے گا، اور صرف دنیا کے اندر اس کی معیشت تنگ نہیں ہوگی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ اور اس کو قیامت کے دن اندھا کر کے اٹھا لیں گے، اور وہ کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمیٰ، اے اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا گیا؟ دنیا میں تو میری آنکھیں ہوا کرتی تھیں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى۔ یہ آیت قرآن پاک کی ذکر کی، اللہ کی یاد کو اللہ کی یاد سے غافل ہونے کے بارے میں اتنی بڑی وعید ہے کہ انسان حیران رہ جائے گا۔ اللہ جواب میں اس اندھے کو کہے گا قال كذلك اتتك آیاتنا، دنیا میں تیرے پاس قرآن پاک تھا، تجھے ہماری آیات کا پتہ تھا؟ جی پتہ تھا۔ تو ان آیات کے اوپر غور و فکر نہیں تھا کرتا، تو ان آیات کو نہیں تھا پڑھتا، اس لیے تجھے اندھا کر کے اٹھا لیا گیا ہے۔ جس طرح دنیا میں تو ہماری آیتوں کو بھول گیا، آج رب بھی تجھے اس قیامت کے دن بھلا دے گا، آج تجھے بھی نسیم منسیہ کر دیا جائے گا، آج تیری طرف بھی نظر رحمت نہیں ہوگی۔ یہ قرآن پاک سے اعراض کرنے کا اور ذکر الہی سے اعراض کرنے کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن ایک بات فضیلت کے حوالے سے جو بات کل ہم نے شروع کی کہ صرف ایک حرف کو پڑھنے سے 10 نیکی ہیں، اور حرف الف لام میم ایک نہیں ہے، 3 حرف ہیں۔ اسی سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ نفلی عبادت ہے، ذکر کرنا نفلی عبادت ہے، اور نفلی عبادات میں ذکر میں سے بہترین ذکر قرآن پاک ہے، کلام اللہ ہے۔ اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جو بندہ ایک رات میں 10 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، 10 آیات، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا احسان ہے کہ ہر بندہ مومن، ہر بندہ مسلم، آج کل چلو اتنی بات تو ہوگی ہمارے گھروں کے اندر رات کو سونے سے پہلے چاروں کل پڑھے جاتے ہیں، آیت الکرسی پڑھی جاتی ہے۔ جو بندہ 10 آیتوں کی تلاوت نہ کرے، یہاں سے یہ بات محدثین نے استدلال بھی لیا کہ قرآن پاک کی تلاوت فرض ہے ہر بندہ مومن کے اوپر، یہ الگ بات ہے، وہ فرض اللہ تعالیٰ تخفیف کرتے ہوئے، آسانی کرتے ہوئے نمازوں کے اندر جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس کی وجہ سے تخفیف کر دی جاتی ہے۔ ورنہ اس حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ جو بندہ رات کو 10 آیتوں کی تلاوت کیے بغیر سو جائے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اس کو غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ اور میں، رمضان آدھا گزر چکا ہے، آج تک ہم نے کیا یہ ارادہ کیا ہے کہ اللہ ہمیں غافلوں میں نہ لکھے؟ 10 آیتیں جو بندہ نہیں پڑھتا اس کو غافلوں میں لکھ دیا جاتا ہے، اور جو پڑھ لیتا ہے اس کا نام غافلوں کی لسٹ سے خارج کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ اور 10 آیتیں چاروں کل پڑھو، 20 کے قریب آیتیں بن جاتی ہیں۔ آج ہم اتنے ہی اللہ رب العزت کے ذکر سے اعراض کرنے والے بن گئے ہیں۔ ایک تو یہ
کہ ذکر سے اعراض کریں گے شیطان باقاعدہ ایک جن آپ کے ساتھ اور مزید ایڈ کر دیا جائے گا جو ہر وقت آپ کو گمراہ کرتا رہے گا، آپ کے جسم کے اوپر، دل کے اوپر، دماغ کے اوپر، ہر چیز کے اوپر قابض ہو جائے گا اور قابض ہو کے آپ کو برائی کے کاموں میں لگائے گا۔ دوسری وعید کہ آپ کی معیشت تنگ ہو جائے گی، اور معیشت تنگ ہونے سے مراد وہی ہے جو پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ نہیں کہ پیسے کم ہو جائیں گے، پیسے سے برکت اٹھ جائے گی، پیسہ تو بڑا آ رہا ہے لیکن ساتھ ساتھ بیماری بھی لا رہا ہے، پیسہ تو بڑا آ رہا ہے، شوگر بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، معاذ اللہ کینسر جیسی بیماریاں بھی ہیں، معیشت ضنکا، معیشت کو تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور تیسری بات، ذکر نہ کرنے کی وجہ سے بندے کا نام غافلوں کی فہرست میں لکھ دیا جاتا ہے، لیکن خوشخبریاں بھی ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ، یہ تو تھا نماز سے باہر تلاوت کرنا، جو بندہ نماز کے اندر کتنی آیتوں کی تلاوت کرتا ہے؟ 3 آیتوں کی۔ کتنی عظیم حدیث ہے صحیح مسلم کی، صرف نماز کے اندر 3 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، یعنی سب سے چھوٹی سورت بھی پڑھ لی، اس کو اس کا اجر و ثواب کتنا ملتا ہے؟ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، 3 حاملہ اونٹنیوں جتنا اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے۔ صرف ایک رکعت میں 3 آیتوں کی تلاوت کی ہے، 3 آیتوں کے ساتھ قیام کیا، 3 حاملہ اونٹنیوں۔ یہ جو 3 حاملہ اونٹنی ہیں، اس کا مطلب کیا ہے کہ 3 حاملہ اونٹنیاں لکھ دی گئیں؟ اس سے مراد یہ ہے اگر تو کمائی کرے، پیسے خرچ کرے، 1.5-2 لاکھ کی ایک حاملہ اونٹنی آتی ہے، جس کی آج کل بھی 1.5-2 لاکھ کی نہیں آتی، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، کم از کم 2.5-3 لاکھ کی کوئی حاملہ اونٹنی بیچے، اول تو بیچتے ہی نہیں ہے، کوئی بیچے تو 3 لاکھ کی اگر اوسط قیمت لگائی جائے، 9 لاکھ روپیہ جمع کر کے اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرنا کتنا مشکل کام ہے، اور اس کے مقابلے کی نیکی کتنی آسان ہے۔ اور یہی وجہ اماموں نے لکھ دیا کہ بدنی عبادات، مالی عبادات کی اپنی ایک ویلیو ہے، لیکن بدنی عبادات میں جتنا مقام و مرتبہ قولی عبادت کو مل گیا، یعنی ذکر الہی کو، یہ اور کسی نیکی کے حصے میں نہیں آیا۔ صرف 3 آیتیں پڑھنی ہے، قیام کے اندر 3 حاملہ اونٹنیوں کے انفاق جتنا ثواب مل جائے گا۔ اور اگر قیام میں نہیں پڑھی، مسجد میں آئے ہیں، یہ بھی حدیث صحیح ہے، اور مسجد آ کے صرف 2 آیتیں پڑھی ہیں، قاری صاحب کو کہا ان کی ذرا تجوید مجھے سیدھی کرا دی جائے، کسی عالم سے پوچھا ان دونوں آیتوں کا مجھے ترجمہ بتا دیا جائے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کہا تھا، کون ہے جو جائے وادی عقیق سے جا کے 2 اونٹنیوں کو، اونچی کوہانوں والی خوبصورت، مراد یہ تھی فل تندرست اونٹنیوں کو لے کے آ جائے بغیر ظلم کے۔ صحابہ نے کہا ہر کوئی چاہے گا کہ ہم بھی لے آئیں، ہمیں طریقہ تو بتلائیے۔ کہا صرف 2 آیتیں اگر قرآن پاک کی مسجد میں جا کے سمجھ لو گے، ان کی تجوید سیدھی کر لو گے، مفہوم یہ ہے، یا ترجمہ سمجھ لو گے یا اس کا مفہوم سمجھ لو گے، تمہارے نامہ اعمال میں 2 اونٹنیاں لکھ دی جائیں گی، 2 اونٹ لکھ دیے جائیں گے۔ اور میرے بھائیوں، یہ تو 3 آیتوں کی بات کی ہے، یہ تو 10 آیتوں کی بات کی کہ بندہ غافلوں سے باہر ہو جاتا ہے۔ قرآن پاک کی 100 آیتوں کی تلاوت کے بارے میں حدیث صحیح موجود ہے۔ جو بندہ قرآن پاک کی 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، قیام کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، قیام کا اجر و ثواب تو جو آپ کو بتلا دیا، جتنی آیتیں پڑھتی جائیں گے اتنی حاملہ اونٹنیاں ملتی جائیں گی۔ یہ قیام کے علاوہ بندے نے قرآن پاک کھولا، 100 آیتوں کی تلاوت کی، اور اگر آپ 30ویں پارے کی طرف سے 100 آیتیں پڑھنا شروع کریں گے، چند منٹ میں 100 آیتیں ہو جائیں گی۔ اگر سورۃ بقرہ کی طرف سے شروع کریں گے، ظاہر ہے آپ کو زیادہ پڑھنا پڑے گا، لیکن 100 آیتوں کی جو بندہ تلاوت کر لیتا ہے، صحیح حدیث کے الفاظ ہیں، اس کے نامہ اعمال میں پوری رات کا قیام لکھ دیا جاتا ہے۔ آج ارادہ کریں، وعدہ کریں کہ 100 آیتیں ہر روز زندگی میں پڑھ کے سوئیں گے۔ 100 آیتیں پڑھنا کون سا مشکل ہے؟ یہ کوئی مشکل کام نہیں، آپ نیکی کا ارادہ کریں تو صحیح، برائی کو چھوڑنے کا ارادہ کریں تو صحیح۔ اور بات آئی ہے تو یہ بھی سمجھ لیجئے، جس طرح 100 آیتوں کو پڑھنے سے پوری رات کا قیام ہے، عشاء کی نماز باجماعت پڑھی، فجر کی جماعت باجماعت پڑھی، فجر کی نماز پوری رات کا قیام، اسی طرح ایک اور حدیث بھی ہے جس سے میں اور آپ غافل ہیں، اور ہمارے بھائی رمضان کے اندر بھی سستی کر جاتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ اور ہمارے بھائی ہیں یاسر بھائی، انہوں نے کل اس طرف توجہ اسپیشل مبذول کروائی میری، اور کہا آپ نے درس میں یہ بات بھی بتلانی، اور یہ حدیث بھی صحیح ہے، جو بندہ 8 تراویاں 8 رکعت نماز، یعنی امام جو تراوی کی نماز پڑھا رہا ہے،
اس کے ساتھ تراویح پوری پڑھتا ہے اور سلام پھیرتا ہے، اس کے لیے بھی پوری رات کا قیام ہے۔ ہمارے بھائی 4 رکعت پڑھ کے درس سن کے اکثر چلے جاتے ہیں، ان کو چاہیے کہ 8 رکعت پوری کر کے اگر امام کے ساتھ سلام پھیریں گے پوری رات کا قیام لکھ دیا جائے گا۔ آپ آتے ہیں مسجدوں میں، رمضان کا موسم ہے، نیکیوں کا موسم بہار ہے، آپ یہ چھوٹے چھوٹے کلیات یاد کر لیجئے، 3 آیتوں کا، 10 آیتوں کا، 100 آیات کا، اور اسی طرح 8 رکعت امام کے ساتھ سلام پھیر کر پوری رات کا قیام۔ اور اسی پر بس نہیں ہے، ایک آج آپ کو کلیہ بتانا ہے اور آپ سے وعدہ بھی لینا ہے کہ آپ میں سے ہر ایک نے ایک ہفتے میں 1 مرتبہ یا کم از کم 1 مہینے میں 1 مرتبہ اس حدیث کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اور حدیث حسن درجے کی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ جو بندہ 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے، 1000 آیتوں کا قیام کرتا ہے، پہلی بات 1000 حاملہ اونٹنیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھ دی جاتی ہیں، اور دوسری بات اس کے مقدر میں، اس کے نصیب میں کہ اب تمہارا اور میرا ایمان رسول اللہ کی حدیث پہ ایسا ہے یا نہیں ہے، اس کے نصیب میں، اس کے مقدر میں ایک ایسا خزانہ لکھ دیا جاتا ہے کہ زمین و آسمان کے تمام خزانے جمع کر لیے جائیں اس کی قیمت کو ادا نہیں کیا جا سکتا۔ 1000 آیتوں کا قیام سننے میں آپ کو بڑا مشکل لگے گا، لیکن اس کا میں آپ کو ایک آسان کلیہ بتاتا ہوں، جو بندہ حافظ قرآن نہیں بھی ہے وہ بھی سن لے۔ یہاں اگر 8 تراویح پڑھ کے گیا ہے، ابھی 3 کی گنجائش باقی ہے، 2 رکعت گھر جا کے پڑھے، اور اس کے اندر پہلی رکعت میں 29واں پارہ پڑھ لے، دوسری رکعت میں 30واں پارہ پڑھ لے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، علماء نے یہ محنتیں کی ہیں، ان 2 پاروں میں آیتوں کی تعداد 1000 سے زائد ہو جاتی ہے۔ کتنا مشکل ہے، قرآن کھول کے پڑھ لو۔ 1000 آیتوں کے ساتھ جو بندہ قیام کرتا ہے، 1000 حاملہ اونٹنیاں ان کا انفاق اس کے مقدر میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اور ایسے مقدر اور نصیب کے کیا کہنے کہ جس کے نصیب میں ایسا خزانہ لکھا جاتا ہے جس خزانے کی قیمت دنیا اور آسمان کی ساری دولتیں مل کے نہیں کر سکتی۔ آج آپ وعدہ کریں اور ارادہ کریں کہ ہم میں سے ہر ایک نے پوری زندگی کے اندر کم از کم 1 ہفتے میں یہ روٹین اپنانی ہے، اور رمضان کے اندر تو باقی جتنے بھی دن ہیں اگر ہم کوشش اور سٹرگل کریں، ہمت اور محنت کریں، یقین مانیے آپ 29واں 30واں پارہ قیام کے اندر پڑھنا شروع کریں گے تو میں بہت زیادہ نہیں، لیکن آپ کو یہ حوصلہ افزائی کے لیے کہہ رہا ہوں، 40 منٹ کے اندر اندر اللہ رب العزت آپ کو ایسا شرح صدر کرے گا کہ آپ 40 منٹ کے اندر اندر ایک وقت آئے گا، میں 30 کی بات نہیں کرتا کہ پھر آپ کہیں گے بہت تیز، حفاظ کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے، جو حافظ ہوتے ہیں ظاہر ہے، لیکن آپ جیسے لوگ بھی 40 منٹ کے اندر یہ 2 سپارے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں، اور 1000 آیتوں کا قیام مقدر میں لکھا جا سکتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے اس قرآن کی شان و عظمت کو رسول اللہ کے دور میں بھی بیان کیا، اور رسول اللہ سے پوچھتے بھی رہے۔ ایک صحابی سورہ کہف کی تلاوت کر رہے تھے، ان کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، مشہور واقعہ ہے۔ رسول اللہ کے پاس حاضر ہوئے، کہا یہ آسمان سے سکینت کا نزول ہوا، وہ جو حدیث ہے کہ کوئی قوم مسجد میں نہیں بیٹھتی، اللہ کا شکر ہے سب قرآن سننے آئے ہیں، سب ذکر سننے آئے ہیں، جب مسجدوں میں آ جاتے ہیں آسمان سے فرشتے بھی اس مجلس میں شامل ہوتے ہیں، اطمینان اور سکینت کا نزول بھی ہوتا ہے۔ تو نبی کریم نے کہا یہ سکینت کا نزول ہے۔ اور اسید بن خضیر کی جو حدیث ہے وہ کتنی عمدہ ہے، وہ کہتے ہیں میں سورت کی تلاوت کر رہا ہوں، بعد میرا بیٹا یحییٰ بیٹھا ہے، یحییٰ، اور یحییٰ گھوڑے کے قریب ہی ہے، میں تلاوت کرتا ہوں، آسمان سے بادل کی ایک ٹکری قریب آ جاتی ہے، اور میں کیا دیکھتا ہوں، اس بادل کی ٹکری کو نیچے آتا دیکھ کر میرا گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، ہلنا شروع کر دیتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے، اور میرا بیٹا یحییٰ پاس ہی لیٹا ہے، اور میں یہ خوف محسوس کرتا ہوں کہ میرے بیٹے یحییٰ کو گھوڑے کی ٹانگ نہ لگ جائے، میں تلاوت کو مؤخر کر دیتا ہوں، وہ بادل کچھ اوپر چلا جاتا ہے، میں پھر قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، پھر ایسا ہوتا ہے بادل قریب آتا ہے، گھوڑا ہنہنانا شروع کر دیتا ہے، مجھے یحییٰ کا خوف ڈر آتا ہے، میں پھر تلاوت کو مؤخر کر دیتا ہوں۔ 2-3 مرتبہ ایسا ہوا، اے اللہ کے رسول، وہ بادل جب آخری مرتبہ میں نے تلاوت کو منسوخ کیا، ترک کیا، میں نے وہ بادل کی ٹکری بھی دیکھی، اس کے اندر تو ایسا محسوس ہوتا تھا چراغ ٹمٹما رہے ہیں، روشنی کی عجیب و غریب کیفیت تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اسید، اللہ کی قسم
आसमान से फरिश्ते तेरी तिलावत सुनने के लिए आए थे, और अगर तू रात भर तिलावत करता रहता तो मदीने के बच्चे, मदीने की आवाम, मदीने के रहने वाले इन फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेते। ये फरिश्ते आए थे। इन्ना कुरान अल फजरी कान मशहूदा, फजर को पढ़ा जाने वाला जो कुरान होता है, क्या फरिश्ते उसके ऊपर नादिल नहीं होते? अल्लाह कह रहा है कुरान पाक में कि ऐसे वक्तों में जो कुरान की तिलावत की जाती है, फरिश्ते उनको सुनने के लिए आसमान से उतरते हैं। और कितनी बड़ी खुशखबरी की बात है। बात यहीं पर बस नहीं है। फजर की नमाज बाजमात जो बंदा पढ़ता है, फरिश्ते जिनकी ड्यूटीज लगी होती हैं, ये उनकी शिफ्ट बदलने का भी टाइम होता है। जब शिफ्ट बदली जाती है, एक फजर के वक्त और एक असर के वक्त, अल्लाह का शुक्र है लोगों को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस याद हो रही है। शिफ्ट कब बदली जाती है? एक फजर के वक्त, एक असर के वक्त। फजर के वक्त जब शिफ्ट बदली जाती है, फरिश्ते आसमान पे जाते हैं, उनसे पूछा जाता है बंदे किस हाल में? अल्लाह नमाज पढ़े थे। फरिश्ते आपस में मुलाकात करते हैं, दीगर रवायात में अल्फाज हैं। फजर वाले जब असर वालों को रजिस्टर थमा के जाते हैं, असर में भी वो बंदा मस्जिद में हाजिर होता है, फजर में भी वो बंदा मस्जिद में हाजिर होता है। और ये नसीब, ये फजीलत, ये मकाम व मर्तबा उसी को मिलना है जो बाजमात नमाज को फर्ज समझता है। जो घर में नमाज पढ़ने को, कोरोना बीमारी आ गई है, अब घर ही में नमाजें पढ़नी है, अब मस्जिदों का रुख नहीं करना, जिनके ये अकायद हैं, अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे। मस्जिदें अल्लाह के घर हैं, शिफा के मराकज़ हैं, रूहानी सेंटर्स हैं। हदीस के अल्फाज क्या हैं? हदीस के अल्फाज ये हैं, जब फरिश्ते किसी बंदे को फजर में भी हाजिर देखते हैं और असर में भी हाजिर देखते हैं, तो अल्लाह के सामने हाथ फैला देते हैं। फरिश्ते अल्लाह के सामने हाथ फैला देते हैं और कहते हैं अल्लाह कल क़यामत के दिन इस बंदे को मुआफ कर देना, कल क़यामत के दिन इस बंदे को मुआफ कर देना। और मेरे भाइयों, कुरान पाक की जो शान व अजमत है, हम उसको समझ नहीं सके। अल्लाह की कसम, हमारे असलाफ इमाम मालिक के, इमाम अहमद इब्न हम्बल के अलग अलग अगर आप वाकयात सिर्फ इस किताब की मोहब्बत के सुने, आप हैरान रह जाएं। इमाम मालिक हदीस का दर्स रमजान में बंद कर दिया करते थे। कहते थे ये महीना कुरान का महीना है। बड़ी बड़ी दूर से भी कोई फतवा लेने आ जाता था तो एक नजर भी उठा के नहीं थे देखते कि मैं कुरान को पढ़ता हूं। इसलिए हमारे इस्लाफ ने जब दुनिया से गए, अपने बच्चों को नसीहतें भी कर दी, ऐ मेरे बेटे, ऐ मेरी बेटी, घर के इस हिस्से में मैंने 5000 मरतबा, किसी ने कहा 3000 मरतबा, किसी इमाम ने कहा 7000 मरतबा घर के इस टुकड़े में कुरान पाक को खत्म किया है। अब घर के इस टुकड़े की इज्जत भी रखना, एहतराम भी रखना। फरिश्ते यहाँ पे नाजिल भी होते रहे हैं। हमारे इमाम कुरान पाक के साथ ये ताल्लुक रखते हैं। और मेरा और आपका क्या ताल्लुक है? आज रमजान आधा गुजर गया है, कितने कितनी मरतबा कुरान पाक को खत्म किया है। सहाबा बयान करते हैं, सहाबा, एक सहाबी की ये सही सनद के साथ बात मौजूद है कि उन्होंने कहा जब कुरान पाक को खत्म करता था, कुरान पाक को पढ़े, बिलअमूम सहाबा तो 3 दिन में खत्म कर लिया करते थे। जब खत्म करने का वक्त होता तो मैं मगरिब का इंतजार करता हूं, क्योंकि कुरान पाक को जिस दिन खत्म किया जाता है तो आसमान से फरिश्ते आते हैं और उस पूरी रात उस बंदे के लिए दुआ करते हैं। और अगर दिन के वक्त खत्म किया जाए, फजर के वक्त, तो फजर से लेके मगरिब तक पूरा दिन उस बंदे के हक में दुआएं करते हैं। इसलिए इम्मा का यह तर्ज अमल था कि या मगरिब से पहले कुरान पाक को खत्म किया करते थे कि फजर तक दुआ मिल जाए, या फजर के बाद खत्म किया करते थे कि फजर से लेके मगरिब तक फरिश्तों की दुआ मिल जाए। मैं और आप कुरान पाक के इन फजाइल से, इन मकामात से, इन ये किताब पहले भी आपको कहा, चंद लोगों ने आपको ये मुगालता डाला हुआ है। बेशक ये किताब हिदायत है, लेकिन ये कहना कि इसकी कोई सिरे से फजीलत नहीं है या इसको पढ़ने का कोई इनाम नहीं है, ये भी बहुत गलत फहमी है। कुरान पाक को रमजान के अंदर आप भी कोशिश करें कि 3 दिन के अंदर जो बंदा जितनी इस्तात रखता है, 1 पारा पढ़ने की, 2 पारे पढ़ने की, 3 पारे पढ़ने की, ये अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है। जैसे आपको कहा था, अल्लाह तो लफ्ज़ कुन से हर मखलूक को तहलीक कर देता है। लौ अन्ना कुरआनन सुय्यरत बिहिल जिबाल औ कुत्तियत बिहिल अर्द औ कुल्लिमा बिहिल मौता, अगर दुनिया के अंदर कोई कलाम ऐसा हो जिससे पहाड़ चल पड़े, जिससे जमीन फट जाए, जिससे मुर्दे भी जिंदा हो जाएं, तो वो सिर्फ कुरान पाक है। अल्लाह कह रहा है, मौलवी नहीं कह रहा। ये कुरान
مردہ دلوں کو تازگی بخشنے والا، یہ بیماروں کو شفا دینے والا، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے خود اٹھائی ہوئی ہے۔ اس حوالے سے بھی آپ کے سامنے آنے والے دروس میں گفتگو کو رکھنا ہے، لیکن آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ رمضان کے جتنے باقی ایام رہ گئے ہیں، اور اسی قرآن پاک کی بعض صورتوں کے فضائل بھی آپ کے سامنے رکھنے ہیں، لیکن آج آپ نے یہ ارادہ کرنا ہے کہ جتنے دن باقی رہ گئے ہیں اس کی تلاوت بھی ہوگی اور اس کو قیام میں بھی پڑھا جائے گا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔